آج ہم آپ کو ڈاکٹر بیدل حیدری کی 8ویں برسی کے موقع پر ان کے کلام اور ان کی شخصیت کے بارے میں ایک ایسی ہستی سے ملوانا چاہ رہے ہیں جن کو ڈاکٹر بیدل حیدری کی بہت زیادہ قربت حاصل رہی اور وہ ان کے شاگردوں میں سے شامل ہیں۔ ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب برصغیر کے نامور غزل کے شاعر ہیں۔ یاد رہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 12 غزل کے شاعر ہو گزرے ہیں اور 12واں نمبر ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب کا ہے۔ ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب نے انڈیا سے ہجرت کرنے کے بعد کبیر والا کو مستقل اپنا مسکن بنایا اور یہاں ایسا شاندار کلام تخلیق کیا جو ان کو رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رکھے گا۔ وہ کلام انقلابی اور حالات کے مطابق جو پیچھے ہوئے طبقات ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈاکٹر بیدل حیدری بیسیکلی ایک انقلابی شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی قسم پرسی کی حالت میں گزاری مگر اپنی کمٹمنٹ میں کبھی فرق نہیں آنے دیا۔ تو اس 8ویں برسی کے موقع پر ہم آپ کو ملاتے ہیں ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب کے شاگرد عزیز جناب محترم ارشاد جلندری صاحب سے۔ ہم ان سے معلوم کریں گے کہ ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب کے کلام کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں۔ تو جناب ارشاد جلندری صاحب، آپ کو خوش آمدید ہے جناب یہاں ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب کے پروگرام میں۔ ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب کے بارے میں ہم آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کے چاہنے والے جو ہیں، ان کو پتہ چلے کہ وہ کس قد کے آدمی ہیں۔ ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب سے آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب سے ملاقات تو میری سن 58 میں ہو گئی تھی، لیکن میں ان کا باقاعدہ شاگرد جو ہوں وہ سن 70 میں ہوں جی۔ اور مجھے یہ فخر ہے کہ بیدل حیدری صاحب میرے استاد ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سامعین تو یہ محسوس کریں گے کہ ان کے استاد ہیں اس لیے ان کی تعریف کرنا ان پر فرض ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ میں انہیں اس لیے برصغیر کے ایک بہت بڑے استاد شاعر ہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں آخر کیا مشکلات استاد کی کیوں ضرورت ہوتی ہے، استاد کیا سمجھاتا ہے۔ تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ استاد مجھے نہ ملتے تو میں اس طرح شاید شاعروں میں مقام بھی حاصل نہ کر سکتا، کیونکہ مجھے یہ جو کچھ انہوں نے سکھایا، جو کچھ میں نے ان سے سیکھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان کے مقام و مرتبے کا یہ کمال ہے کہ میں حمالہ کا اگر کسی بلندی کے لیے ہمارے کو مثال دی جائے تو حمالہ سے مثال دی جاتی ہے، گہرائی سے سمندر سے مثال دی جاتی ہے۔ تو میرے استاد انہی خوبیوں کے مالک تھے اور میں نے خطوط ان سے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں کہ پاکستان کے بہت بڑے تخلیق کار جو کہ احمد قاسم نثر نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، وہ انہیں استاد سخن لکھا کرتے تھے۔ ان کے خط میں وہ استاد سخن۔ اور پھر یہ کچھ ہم نے ان سے بہت سے سوالات کیے، بہت سے سوالات کا انہوں نے ایسے جواب دیا بھرپور کہ میری جو صدی ہو گئی، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا پہلا شاگرد ہوں، اور ان کے کم از کم بھی جو میرے نوٹس میں ہیں کم از کم بھی 100-150 شاگرد ہوگا، جو کہ اس دور میں کسی شاعر کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ ان کی شاگردوں کا شاعر کتنے بڑے ہیں۔ پھر ان میں کچھ شاگرد ایسے بھی ہیں کہ جو انہیں نہیں بھی مانتے جی، باقی شاگرد بھی ہیں کہ کچھ سیکھ بھی لیا اور مانا بھی نہ۔ لیکن میں نے اس سلسلے میں نہ بخل کیا، بلکہ میں تو فخر سمجھتا ہوں، بس اور اس سے زیادہ میں ان کے تعارف کیا کرا سکتا ہوں جی، کہ ان کے جب بھی یہاں کوئی بھی بڑا شاعر، یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی بڑا فیض احمد قاسمی، احمد فراز جب کبھی ملتان کی طرف اپنے وہ حبیب جانب
کہ جب بھی کبھی ملتان کی طرف جانا ہوگا تو راستے میں وہ بیدر حیدری کے ضرور مل کر جاتے تھے، وہاں رک کر جاتے تھے۔ تو پھر ڈاکٹر بیدر حیدری صاحب کے کلام جو ہے وہ کتابوں کی صورت میں بھی آیا ہے، تو آپ ان کی بکس کے کتابوں کے نام بتائیے۔ ہاں جی، ایک ان کی کتاب کا نام ہے پہلی پشت پہ گھر، پھر ہے میری نظمیں، پھر ہے انچے۔ ایک ان کی کتاب جو ہم بہت تلاش کرتے رہے، بلکہ اب بھی تلاش کر رہے ہیں ہم، کہ ہمارا ایک دوست جو ہے وہ ان کا شاگرد ہے شکیل سروش، وہ ان کا کرنا چاہتا ہے کلیات بیدر چھاپنا چاہتا ہے، تو اوراق گل اس کا نام تھا۔ ہم نے بہت تلاش کی، بلکہ ان کے ایک دوست تھے اور بہت وہ بھی جانتے تھے، لوکی مظفر نقوی صاحب ہمارے استاد تھے، وہ ان کے پاس سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ تو ایک ابتدائی شاعری وہ شروع میں تھا، چھوڑو آپ وہ اس کو، تو اوراق گل کا ہمیں پتہ چلا لیکن وہ ملی نہیں۔ تو اب انشاءاللہ دیکھو اگر کوئی کوشش ہو گئی، ان کے شاگردوں نے کلیات بیدر شائع کر لی تو بڑا کارنامہ ہے یہ۔ تو آپ ڈاکٹر بیدر حیدری صاحب کی کوئی کلام تو ظاہر ہے ان کا سب بہت زبردست ہے اور سدا بہار کلام ہے، آپ ان کے کوئی مشہور و معروف غزل آپ ہمیں سنائیں۔ میں ایک آپ کو غزل سے سناتا ہوں ان کی، جو غیر مطبوعہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس میں نہیں شائع ہوئی، صحیح، اور بہت پرانی، میں ان کا نام سنی ہے، ان کے کچھ ہے جی کہ یہ کیا کہا کہ زندگی سے مفر ہے حیات کو، اتنا غلط تو پیش نہ کروا دیا، یا زندگی کی دوڑ میں ہمت سے کام لو، صحیح، یا سدے راہ گزرنا کہو حادثات کو، بہت خوب، برگد پہ محو خواب ہیں 100 رنگ کے تیور، زبردست، برگد پہ محو خواب ہیں 100 رنگ کے تیور، آہستہ بول پنکھ نہ لگ جائیں رات کو، واہ واہ، کیا برگد پہ محو خواب ہیں 100 رنگ کے تیور، آہستہ بول پنکھ نہ لگ جائیں رات کو، کیا واقعی میں پیار کے قابل نہیں رہا، کیا واقعی میں پیار کے قابل نہیں رہا، یا نیند آ گئی ہے تیرے التفات کو۔ بہت اچھا، بیدل میں اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، بیدل میں اپنے ذوق کی تسکین کے لیے شعروں میں ڈالتا ہوں غم کائنات کو۔